تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا، پھر جا کر کے آہستہ آہستہ اس کمزوری کو اللہ نے دور کر دیا۔ آج ہم اور آپ جوانی کے جوش میں، جوانی کے چکر میں ہم اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم تو وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارے رب چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جوان ہیں اور یہ جوانی باقی رہیں گے ہمیشہ کے لیے نہیں میرے بھائی۔ یہ جوانی وقتی طور پر ہے، پرماننٹ نہیں ہے، کیونکہ جوانی کے بعد بڑھاپا بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت جوانی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سجدے بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، الغرض روزے بھی رکھ سکتا ہے، الغرض وہ تمام کام کر سکتا ہے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جوانی کے چکر میں پڑے ہو اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ تمہارے اوپر بڑھاپے کو طاری کر دے گا اور اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ تم چلو گے لیکن آہستہ چلو گے، تم بولو گے تمہارے بول ٹوٹ جائیں گے، تم سنو گے لیکن صاف طور پر سن نہیں پاؤ گے، تم دیکھو گے لیکن صحیح طور پر دیکھ نہیں پاؤ گے، تم تمام چیزوں کو کھا تو لو گے لیکن اس کو ہضم نہیں کر پاؤ گے، تم دماغ تو استعمال کرو گے لیکن تھکان کو دور نہیں کر پاؤ گے، اتنے کمزور ہو جاؤ گے، تم سجدے نہیں کر پاؤ گے، تم رکوع نہیں کر پاؤ گے، تم روزے نہیں رکھ پاؤ گے، الغرض تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بھلائیے میں پڑے رہیں کہ بھائی ابھی تو جوانی ہے، ابھی کچھ کر لے، ابھی کچھ کر لے، اس کے بعد میں تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں آپ سجدے بھی نہ کریں۔ یاد رکھیے میرے بھائی کہ کسی بھی قوم کا نوجوان جس طرف چلتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنے روئے زمین پر چینجز اور تبدیلیاں آئی ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو نوجوان ہی ہوں گے، 99% نوجوان ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے قوم کے نوجوان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور دین سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہم دین کو سمجھے اور دین کے مطابق زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، کوئی پرواہ نہیں۔